السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو دا کال انگلش۔ یہ ہمارا انگلش گرامر فری کورس کلاس 1 ہے، اور اس کورس میں آپ سیکھیں گے گرامر کے بیسک سنٹینس، کلاز، فریز، پارٹس آف اسپیچ، ٹینسز، پیسیو اینڈ ایکٹیو وائس، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ، لینگویسٹکس، ایڈیمز اینڈ فریزز، فلوئنسی پریکٹس۔ تو تیار ہو جائے انگلش گرامر کو آسان اور دلچسپ طریقے سے سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ گرامر کو سمجھنا کسی بھی زبان سیکھنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے، اس لیے آج کے لیکچر میں ہم 4 اہم پوائنٹس ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ انگلش گرامر کی مختصر تاریخ، شارٹ ہسٹری آف انگلش گرامر کیا ہے۔ پھر ہم جانیں گے کہ گرامر کیا ہے، واٹ از گرامر۔ اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ گرامر کی اقسام، ٹائپس آف گرامر کون سے ہے، اور آخر میں ہم 5 ایسے باتیں ڈسکس کریں گے جو آپ کو انگلش سیکھنے کے دوران لازمی یاد رکھنی ہے۔ مسٹ ریممبر تھنگس، اوکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ دلچسپ سفر انگلش گرامر کے ساتھ۔ ہسٹری آف انگلش گرامر، بات کریں گے انگلش گرامر کی مختصر ہسٹری کے بارے میں۔ انگلش جو ہے نا کئی صدیوں میں ترقی کرتی رہی، اور اسے ہم 5 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ تو پہلا نمبر پر ہے اولڈ انگلش، جو 450 عیسوی سے لے کر 1100 عیسوی تک کے ہیں۔ اسٹارٹیڈ فرام جرمن ٹرائبس، انگلش کی شروعات جرمن قبائل یعنی انگلش سیکسنس، جیوٹس، اس سے ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ویری ڈفرینٹ فرام ٹوڈیز انگلش، یہ انگلش آج کی انگلش سے بالکل مختلف تھی۔ اگر ہم اولڈ انگلش آج دیکھیں تو سمجھنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ دوسرا نمبر ہے مڈل انگلش، 1100 عیسوی سے لے کر 1500 عیسوی تک۔ فرینچ کیم آفٹر 1066، مینی فرینچ ورڈز مکسڈ ود انگلش۔ 1066 کے بعد پرنس آئے اور فرانسیسی الفاظ انگلش میں شامل ہوئے۔ اس دوران میں گرامر آسان ہو گئی، لیکن الفاظ کی تعداد بڑھ گئی۔ اس زمانے کی انگلش آج کی شکل سے زیادہ ملنے لگی۔ تیسرا نمبر ہمارے پاس جو ہے نا ارلی ماڈرن انگلش ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا دور 1500 سے لے کر 1700 عیسوی تک تھا۔ ٹائم آف پرنٹنگ پریس اینڈ شیکسپیئر، گرامر افروڈ، نیو ورڈز کم۔ یہ شیکسپیئر کا دور تھا، آپ جانتے ہوں گے۔ پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا، گرامر میں بہتری آئی، اور کئی نئی الفاظ شامل ہوئے۔ انگلش آہستہ آہستہ زیادہ منظم ہونے لگی۔ آپ کو یہ میں نے پوائنٹس میں لکھا ہے، تو اگر ہم ساری انگلش کی ساری ہسٹری کے بارے میں بات کریں تو وہ ہمارے سے بہت ٹائم ویسٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو اتنا زیادہ جو ہے نا ضرورت نہیں ہے سیکھنے کی، لیکن تھوڑا سا آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ پھر چوتھا ہمارے پاس ہے ماڈرن انگلش، یہ 1700 عیسوی سے لے کر اب تک کا ہے، ٹھیک ہے۔ اسپریڈ ورلڈ وائڈ تھرو کورینس اینڈ سائنس، ڈکشنری میڈ اٹ اسٹینڈرڈ۔ اس دور میں انگلش دنیا بھر میں پھیل گئی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ساری ممالک میں انگلش بولی جاتی ہے، خاص طور پر نوآبادیات، سائنس اور دریافتوں کے ذریعے یہ کیا ہو گیا، دنیا میں پھیل گیا۔ یعنی سائنٹسٹ آ گئی، جو ہے نا کالونیز آ گئی، اور جو ہے نا ایجوکیشن آ گیا۔ یہ ساری جو ہے نا اس کے پھیلاؤ کے ذریعے تھی، ذریعے اب بھی ہے اور تھی بھی، ٹھیک ہے۔ ڈکشنریز میڈ اٹ اسٹینڈرڈ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈکشنری اور گرامر کو معیاری بنا دیا۔ ڈکشنری جو ہم اسپیلنگز دیکھتے ہیں، میننگز دیکھتے ہیں، اس کو ڈکشنری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈکشنریز اس کو اور گرامر کو معیاری بنا دیا۔ یہ وہ انگلش ہے جو ہم آج استعمال کرتے ہیں۔ ماڈرن انگلش یہ وہ انگلش ہے جو آج ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم ابھی پڑھ بھی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ پانچواں پوائنٹ جو ہے نا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس کو گلوبل انگلش جو آج کا ٹوڈے، آج کا مطلب آج کل جو انگلش چل رہا ہے، اس کو گلوبل انگلش کہا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل لینگویج used in technology, business and education۔
آج انگلش ایک بین الاقوامی زبان ہے، آپ کو پتہ ہوگا انٹرنیشنل لینگویج ہے، ساری ممالک میں بولی جاتی ہے، ہر جگہ بولی جاتی ہے یہ زبان۔ یہ انگلش ٹیکنالوجی، بزنسز بھی جتنی بھی ہے، سائنس اور تعلیم ایجوکیشن میں استعمال ہو رہی ہے، اب بھی استعمال ہو رہی ہے۔ دنیا بھر کے لوگ ایک دوسرے سے جڑنے کے لیے انگلش استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو ای میل کرتے ہو، اگر آپ کسی کو جو ہے نا واٹس ایپ پہ بات کرتے ہو، اگر آپ فیس بک پہ پوسٹ کرے ہو، کوئی بھی کام کرے ہو، لیکن آپ وہ انگلش میں کرتے ہو، اور سارے لوگ یہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یوں اولڈ انگلش سے لے کر آج کے گلوبل انگلش تک یہ زبان بہت بدلی ہے، مگر آج دنیا کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا ذریعہ بن چکی ہے۔ اگر یہاں تک سمجھ آ گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو، اور آپ کو کسی چیز میں مسئلہ ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ واٹ از گرامر؟ گرامر کیا ہے؟ زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ گرامر کیا ہے، تو میں نے آپ کے لیے دو آسان ڈیفینیشن لائے ہیں۔ پہلا نمبر ہے the system of rules in a language that dictates how words are formed and combined to create meaningful sentence and phrase۔ اب سینٹینس بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گرامر جو ہے نا ایک زبان کا وہ نظام ہوتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ الفاظ کیسے بنائی جاتی ہے اور کس طرح آپس میں ملا کر صحیح اور بامعنی جملہ بنایا جاتا ہے۔ مطلب گرامر زبان کا وہ نظام ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ الفاظ کیسے بنتے ہیں اور کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر ایک جملہ بناتا ہے اور وہ جملہ بامعنی ہو، ٹھیک ہے؟ اگر ہم سادہ الفاظ میں کہیں، گرامر از اے سیٹ آف رولز فار آرگنائزنگ اے لینگویج۔ گرامر ایک قاعدوں اور اصولوں کا مجموعہ ہے جو کسی زبان کو منظم کرتا ہے، یعنی ان قاعدوں اور اصولوں کا مجموعہ جو کسی زبان کو منظم کرتا ہے اسے ہم گرامر کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہم اس کو دیکھیں بوائے از ہی گڈ، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ود آؤٹ گرامر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم دوسری جملے کو دیکھیں ہی از اے گڈ بوائے، ہمیں سمجھ آ گیا کہ یار یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے۔ تو ہمیں کیوں سمجھ آ گیا؟ کیونکہ یہ گرامر کے ساتھ ہے، ود گرامر ہے۔ تو یعنی اگر گرامر کے بغیر زبان الجھی ہوئی اور مشکل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ گرامر کے ساتھ زبان واضح اور قابل فہم بن جاتی ہے۔ یہاں تک یہ گرامر کا ڈیفینیشن ہو گیا۔ امید کرتا ہوں آپ نے گرامر کی ڈیفینیشن کو سیکھا ہوگا۔ آپ بڑھتے ہیں ٹائپس آف گرامر کی طرف۔ تو گرامر کے چار بڑے اقسام ہیں۔ پہلا نمبر ہے ڈسکرپٹیو گرامر۔ ڈسکرپٹیو گرامر describes how people actually use the language۔ ڈسکرپٹیو گرامر یہ بتاتی ہے کہ لوگ زبان کو اصل میں کیسے بولتے ہیں، یعنی یہ اصولوں پر زور نہیں دیتے بلکہ زبان کے عام استعمال کو بیان کرتی ہے۔ فار ایگزامپل شی ڈونٹ لائک اٹ، اوکے؟ ایک مثال ہو گیا۔ اب اس کے ذکر میں ہے پرسکرپٹیو گرامر۔ پرسکرپٹیو گرامر ٹیلس ہاؤ پیپل شوڈ یوز دی لینگویج۔ پرسکرپٹیو گرامر جو ہے نا یہ بتاتی ہے کہ زبان کو کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ان قواعد اور اصول سکھاتی ہے تاکہ جملہ بالکل درست اور معیاری بنے۔ فار ایگزامپل شی ڈز ناٹ لائک اٹ، تو لوگ بولتے ہیں شی ڈونٹ لائک اٹ، یہ ڈسکرپٹیو گرامر میں آتے تھے۔ لیکن لوگوں کو یہ بولنا چاہیے کہ شی ڈزنٹ لائک اٹ، یہ صحیح ہو گیا، اور یہ ہم غلط بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ ڈسکرپٹیو گرامر جو ہے نا یہ زبان کے اصل استعمال کو بیان کرتی ہے، اور پرسکرپٹیو گرامر جو ہے نا یہ بتاتی ہے کہ زبان کو اصولوں کے مطابق کس طرح درست بولا یا لکھا جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مزید دو اقسام کے بارے میں۔ ایک ہے جنریٹیو گرامر اور دوسرا ہے پیڈاگوجیکل گرامر، ٹھیک ہے؟ Generative grammar, a theory of grammar that shows how sentences are formed in the mind. Focus on the rule that generate unlimited sentences. Okay. جنریٹو گرامر ایک ایسا نظریہ ہے جو یہ بتاتا ہے
کہ جملے دماغ میں کس طرح بنتے ہیں، یہ ان اصولوں پر توجہ دیتا ہے جن کی مدد سے ہم لامحدود جملے بنا سکتے ہیں۔ یعنی انسان کے ذہن میں زبان سیکھنے اور جملے بنانے کی قدرتی صلاحیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم کو بتاؤں گا، اور یہ گرامر اسی کو بیان کرتی ہے۔ فار ایگزامپل، ہم کسی چیز کے بارے میں جملے بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے دماغ میں بہت سے جملے آ جاتے ہیں۔ اب اس انلمیٹڈ جملے جو ہے نا یہ جنریٹ ہوتی ہے، یہ کون بیان کرتا ہے؟ یہ جنریٹو گرامر بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 4 نمبر ہمارے پاس ہے پیڈاگوجیکل گرامر۔ تو گرامر میڈ فار ٹیچنگ اینڈ لرننگ اے لینگویج فوکس آن سمپل رول فار اسٹوڈنٹس۔ پیڈاگوجیکل گرامر وہ گرامر ہے جو خاص طور پر پڑھانے اور سیکھنے کے لیے تیار کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آسان اصول پر مشتمل ہوتی ہے تاکہ طلبہ زبان کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ ان میں جو ہے نا یہ اصول رول جو ہے نا یہ بہت سمپل ہوتے ہیں، یعنی کلاس روم میں جو گرامر ہم پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، اور وہ زیادہ تر پیڈاگوجیکل گرامر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کا مختصر یہ ہے کہ جنریٹو گرامر دماغ کے اندر جملے بنانے کے عمل کو بیان کرتی ہے، اور پیڈاگوجیکل گرامر پڑھانے اور سیکھنے کے مقصد کے لیے سادہ اور واضح اصول پر مشتمل ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں ٹائپس آف گرامر آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اگر نہیں سمجھا پھر ویڈیو دیکھیں، پھر بھی دیکھیں، جب تک سمجھ نہیں ہو ویڈیو دوبارہ دیکھیں۔ اور ویڈیو مسٹ ریممبر تھینکس فار لرننگ انگلش۔ انگلش سیکھنے کی 5 لازمی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ پہلے نمبر پر ہے بیسک سینٹینس سٹرکچر۔ سب سے پہلے جملے کی بنیادی ساخت کو سمجھیں، سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ۔ فار ایگزامپل، علی ایٹس مینگو۔ اس جملے میں علی کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے۔ ایٹس کیا ہے؟ ورب ہے۔ مینگوز کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے۔ تو انگلش میں زیادہ تر جملے اس اصول پر بنتے ہیں۔ دوسرا نمبر ہے ٹینسز، جس میں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر آتا ہے۔ ٹینسز کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھیں، ٹو ٹاک اباؤٹ ٹائم کریکٹلی، تاکہ آپ وقت کے بارے میں درست بات کر سکیں۔ فار ایگزامپل، آئی ایٹ، آئی ایٹ، آئی ول ایٹ۔ تو اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ آئی ایٹ میں کھاتا ہوں، آئی ایٹ میں نے کھایا، آئی ول ایٹ میں کھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کامن ووکیبولری۔ 1000 ورڈز آپ نے یاد کرنے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پر لکھا ہے 1000 موسٹ یوزڈ ورڈز، جیسے کہ فوڈ، پلیس، فیملی کے بارے میں، ڈیلی ایکشنز کے بارے میں، گو، کم، ایٹ، ہاؤس، واٹر پلانٹ، یہ ساری مثالیں اس کی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کھانے پینے یا جو بھی آپ کام کرتے ہیں آپ اس کو انگلش میں کنورٹ کر کے یاد رکھیں اپنے پاس، ٹھیک ہے۔ پھر چوتھا نمبر ہے پروننسیشن ان لسننگ، انڈرسٹینڈ ہاؤ ورڈز ساؤنڈ۔ انگلش کے الفاظ کا درست تلفظ اور آواز سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر تھنک، تھنگ، THING، تھنگ، تو تھنک اور تھنک میں بہت بڑا فرق ہے، یعنی ایک چھوٹی سی آواز جملے کا مطلب بدل دیتی ہے، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ پھر پانچواں پریکٹس رول، ٹھیک ہے، پریکٹس رول، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ، اوکے۔ گرامر پلس vocabulary are useless without practice. Speak small sentences daily. گرامر اور الفاظ تب تک بیکار ہے جب تک آپ ان کو پریکٹس میں نہ لائیں۔ اگر آپ پریکٹس نہ کریں تو یہ بیکار ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں سے شروع کریں۔ اسپیک اسمال سینٹینسز ڈیلی، روزانہ بولیں، ٹھیک ہے۔ اپنی عادت رکھیں کہ آپ روزانہ غلط بولیں لیکن بولیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ بولیں آئی ایم ہیپی، میں خوش ہوں، اگر آپ خوش ہو آئی ایم ہیپی، اگر آپ پریشان ہو آئی ایم سیڈ، ٹھیک ہے، یہ بولیں۔ آپ کی بہن جا رہی ہے، آپ بولیں شی از مائی سسٹر، وہ میری بہن ہے، ٹھیک ہے۔ بار بار بولیں تو یہ یاد رہیں گی۔ یہ 5 اصول تھا، آپ نے یاد رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ انگلش تب سیکھیں گے جب آپ اس پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بیسک سینٹینس اسٹرکچر یاد کیا، ابھی یاد کیا، تھوڑا ریسرچ کر، لیکن ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے بھی، ٹینسز بھی بتائیں گے، کامن ووکیبولری بھی بتائیں گے، پروننسیشن لسننگ بھی بتائیں گے، اور پریکٹس رول تو آپ کا کام ہے۔
اگر ہم یہاں بہت ساری چیزیں بھی بتائیں، لیکن اگر آپ پریکٹس رول، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو آپ انگلش کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے. ٹھیک ہے دوستو، آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ کو انگلش گرامر کے بارے میں یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ نے کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دا کال انگلش کے ساتھ جڑے رہیے. والسلام.